فوراً قرآن کریم نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو لوگ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، دنیا میں شیطان کے دوست نہیں بنے، طاغوت کے پیچھے نہیں چلے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کو ایک مانا، آج کیا ملے گا ان کو؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے اور جن میں نہریں ہوں گی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے. تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. ان کو جنت کے جو داروغے ہوں گے، جنت کے جو فرشتے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا وہاں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورت کو، سورہ ہجر، بہت عجیب انداز میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے. قرآن کریم کی تعریف کی، اس کے بعد کہا دنیا میں یہ سارے کہہ رہے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. لیکن جو ہی آنکھیں بند ہو جائے، جو ہی اس جسم سے روح نکل جائے، میرے ایمانی ساتھیوں، ایک عام پیغام ہے یہ. ہم یہ نہ سوچیں یہ قرآن صرف کفار کو مخاطب بنا رہا ہے، غیر ایمان والوں کو مخاطب بنا نہیں. یہ اس کے مخاطب آپ بھی ہے، اس کے مخاطب میں بھی ہوں. جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے یہاں دنیا سے، دنیا کی ان بلائیوں میں، ان موج مستیوں میں گزار کے جاتا ہے، تو کیا تمنا کرے گا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت مرتبہ پھر کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم فرمانبردار ہو جاتے، کاش ہم فرمان بردار ہو جاتے. اچھا، اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ. اگر کوئی ایسا قرآن نازل کیا جائے جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، پہاڑوں کو ٹکڑے ہو جائے، ہم تو تب بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کس طریقے سے بات مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اتنے نافرمان دنیا میں رہ کر ان کو مہلت کیوں مل رہی ہے؟ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ قرآن کریم نے پہلے والی سورت کے آخر میں بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو تم غافل نہ سمجھو ظالموں کے کاموں سے. تم یہ نہ سوچو فلاں بندہ اتنے کرتوت کر رہا ہے، اتنے جرائم کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. پھر انما یؤخرهم، اللہ ان کو مہلت دے رہے، ڈیل دے رہے. کس دن کے لیے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کے دیکھا، اب دوبارہ بند نہیں ہوگی آنکھیں. کس طرح چل رہے ہوں گے؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، دوڑ رہے ہوں گے اور سر جھکائے ہوں گے. شرم سے سر جھکا ہوگا کیونکہ مالک حقیقی کے سامنے جانا ہے، وہاں سب کچھ آیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس دن انسان کے لیے زمین بھی گواہی دے گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، انسان کے کان بھی گواہی دیں گے، سارا جسم گواہی دے گا. شرم کی بنا پر یہ سر جھکائے چل رہا ہوگا. وافدتہم ہوا، ان کے دل عجیب حالت میں ہوں گے. اور اللہ کہتا ہے اب ان کو کہو اس دن کے بارے میں، اب جب یہ دن آ جائے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ اب کہیں گے جب یہ سارا منظر دیکھیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے پروردگار تھوڑی سی مہلت دیجیے، آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کل تک کہہ رہے تھے ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، کوئی ایسا قرآن نازل کرو پہاڑوں کو ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے، ہم ماننے کے لیے تیار. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اب تو آپ کی دعوت بھی مان لیں گے، اب تو آپ کے رسولوں کی اطاعت کریں گے، سب کچھ کریں گے. قرآن نے ان کو بڑے جھنجھوڑ کر کہا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھا رہے تھے ہمارے اوپر زوال نہیں آئے گا، ہم مریں گے نہیں، ہماری کوٹھیاں یہی رہیں گی، سب کچھ یہی رہے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور حالانکہ ان کھنڈرات میں بھی رہے تھے جن میں پہلے ظالم لوگ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، اس دنیا میں ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، ہم سے بڑا کوئی طاقتور. اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا، تو یہ تمنا کریں گے اس دن، کیا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم فرمانبردار ہو جاتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے چھوڑو ان کو، مت ان کے پیچھے نہیں پڑو، اب ذرہم، چھوڑ دو ان کو، یاکلوا، اب جب چھوڑیں گے تو یہ تین کام کریں گے. یاکلوا، کھاتے رہیں گے، ویتمتعوا، مزے اڑاتے رہیں گے، ویلہہم الامل، ان کے جو بڑے بڑے پلان ہے، فلاں کوٹھی بنانی ہے، فلاں وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ان کو غفلت میں ڈال کے رکھے گا. تو گویا کہ نافرمانوں کو کہا جا رہا ہے ان کو کھانے دو،
چوپایوں کی طرح کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، مزے کرتے رہیں گے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب پھر جان لیں گے یہ سب کچھ، سارا کچھ جان لیں گے. یہ قرآن کریم نے ایک منظر بیان کیا، عجیب انداز سے منظر بیان کیا.